السلام علیکم. دیکھیے، کچھ جملے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک جملہ ایسا ہے جو میرے دماغ کے کسی خانے میں، کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے. پورا سال ہو گیا، پورا 1 سال گزر گیا، لیکن وہ جملہ محو ہونے کا، غائب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شدید قسم کی بے چینی ہے، دل بوجھل ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ چین نہیں ہے. اور میں نے تو اپنی ویڈیو کے پورا ٹاپک اسی ایک شعر پہ لکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جان ایلیٹ صاحب نے یہ شعر شاید اسی مقصد کے لیے کہا تھا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. آج عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ اینیورسری ہے، اور میں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ایصال کریں. کیونکہ جتنا کام انہوں نے اس انڈسٹری میں کیا ہے اور جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے اوپر ان کا قرض ہے کہ ہم قرآن شریف کی صورت میں اور درود شریف کی صورت میں پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں. اس سے اچھا ہدیہ، اس سے اچھا تحفہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے کمتر، کم علم اور کج فہم آدمی، اور کہاں عامر، میں کیا بات کروں کہ میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں. کہاں میں اور کہاں وہ شہنشاہ انٹرٹینمنٹ اینڈ فیملی اینڈ میڈیا. بھائی کہاں میں اور کہاں وہ کنگ آف خطابت، کنگ آف مارننگ شوز. وہ کہتے ہیں نا کہ گیم شوز، مارننگ شوز، اور جو انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے. تو میں کس طرح سے نا اپنے الفاظ کا اظہار کروں، کیسے اپنے احساسات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. بہت عرصے سے میں یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں بنا ہی نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور آج جب ان کی ڈیتھ اینیورسری کا دن ہے تو میں نے سوچا، بہت ڈرتے ڈرتے سوچا کہ کیوں نہ میں آج کچھ جملے، کچھ چیزیں ان کے بارے میں بتاؤں، کچھ کہوں، تاکہ میری یہ بے چینی کم ہو جائے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. تو عامر لیاقت حسین کے بارے میں آج تھوڑی سی گزارشات آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. مجھے یاد ہے میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات ہمارے ایک دوست ہیں فرحان بھائی. نارتھ سٹی اسکول آف آرٹ کا ایک پروگرام تھا جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. تو وہاں کا ایک پروگرام تھا، عامر حسین صاحب وہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ بلوائے گئے تھے. میں بھی انوائٹڈ تھا. تو وہاں پہ میں نے ان سے ملاقات کی، اور ایک اچھا موقع سمجھتے ہوئے، موقع جانتے ہوئے میں ان کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ عامر بھائی، میرا نام قمر رضوی ہے، کوئی ایک میسیج، ایک سینٹنس میں، کہ کیا چیز زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا کروں، کیا ایسا کام کروں، کیا ایسا میں. وہ مسکرائے. انہوں نے صرف ایک سینٹنس کہا، نالج از پاور اینڈ پاور از نالج. ایک طریقے سے ہم بہت سے لوگوں کے، میڈیا کی انڈسٹری کے لوگوں کے غائبانہ استاد ہیں. میری ان سے زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہیں، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت زیادہ ان سے مجھے یعنی کس طرح ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کس جگہ پہ کیا الفاظ استعمال کرنے. وہ کہتے ہیں نا کہ سنے وہ بات جسے حوصلہ ہو سننے کا، سنے وہ بات جسے حوصلہ ہو سننے کا، کرے وہ بات جسے طرز گفتگو آئے. ان کے پروگرامز کو دیکھ دیکھ کے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیسے گفتگو میں کہاں نشست و برخاست رکھنی ہے، کیا الفاظ ادا کرنے ہیں، کب ادا کرنے ہیں، کس کے سامنے ادا کرنے ہیں، اور کیسے ادا کرنے ہیں. یہ سب ہم نے عامر حسین صاحب سے بہت سیکھا ہے. اور مجھے ان کا وہ دور بھی یاد ہے جب، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 1996 کا دور ہوگا، 94 کا دور ہوگا. MQM کے جلسے ہوتے تھے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا شعلہ بیان مقرر، اور وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے
یہ اس زمانے سے میں ان کو سنتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ اس پروگرام کے MQM کے جلسوں کی میزبانی کرتے تھے، اور اس کے مقرر اور اس کے میزبان کے طور پہ وہ عوام کے سامنے حاضر ہوتے تھے. تو وہ اکثر کہتے تھے کہ شعلہ نہیں ہوں میں، گزارش نہیں کرتا، خود منہ سے نکلتی ہے، میں کوشش نہیں کرتا. اور جتنی زیادہ نالج، جتنا علم اور آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ سب عامر لیاقت حسین کے علاوہ اور کہاں ملے گا. اگر ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا میں کچھ روشنی ڈالوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک چند چیزیں کہ جو میں نے دیکھا کہ روزنامہ پرچم سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، اور وہیں پر ایک وہ شروع کرتے ہیں اپنا ایک کالم لاؤڈ اسپیکر کے نام سے، اور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں، بہت جلد دکھے گا کہ میری ان تمام لوگوں کے سامنے ایک پہچان بن جائے گی. وہ مجھے پہچانیں گے، وہ مجھے سنیں گے، وہ مجھے دیکھیں گے. چند سالوں بعد ان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی. لیکن وہ پروگرام جس نے ان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ فن کی، ان کو عروج کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، وہ عالم آن لائن جو انہوں نے پروگرام کیا ایک ایسے وقت میں جب کسی ایک فرقے کے بارے میں کسی دوسرے فرقے کے بارے میں بات کرنا اس پہ قتل و غارت گری ہو جاتی تھی. آپ کو یاد ہے نا وہ دور؟ ایسے دور میں عامر لیاقت حسین صاحب نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور وہ پروگرام بھی ایسا کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے اپنی باتوں کو، اپنے اپنے فقہ کو، اپنے اپنے عقیدے کو عوام کے سامنے بیان کر سکیں. یہ میں کہتا ہوں یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، ایسے حالات میں ایسے پروگرام پیش کرنا. اور اس پروگرام سے وہ ہر پاکستانی کے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان تمام لوگوں کے وہ ہر دل عزیز شخصیت بن گئے. میں کہتا ہوں کوکنگ کا پروگرام ہو، کوکنگ کا کام ہو، کوئی کھانا بنانا ہو، تو کیا بڑے بڑے شیف، سارے شیف ایک طرف، اور عامر بھائی کا کوکنگ، عامر بھائی کا کھانا بنانے کا اسٹائل ایک طرف. کپڑے سینے ہو، فیشن ڈیزائننگ کی بات ہو، سارے فیشن ڈیزائنر ایک طرف، اور عامر بھائی کا عامر لیاقت حسین کے نام سے جو انہوں نے کرتے کا اور قمیص شلوار کے حوالے سے شروع کیا تھا، وہ ایک طرف. ہر چیز، جس چیز میں انہوں نے اپنے قدم رکھے اس کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. دنیا میں بہت سارے، پاکستان میں بہت سارے گیم شو ہوتے تھے، لیکن جب وہ گیم شو میں آئے تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، آپ کیا کر رہے ہو، گیم شو ایسے نہیں چلے گا، گیم شو ایسے چلے گا. انہوں نے بتایا، انہوں نے ہمیں وہ دور یاد دلایا کہ جس دور میں سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی، لوگ ڈراموں کا ہفتے ہفتے انتظار کیا کرتے تھے. تو جب ان کا گیم شو آتا تھا کہ گیم شو ایسا چلے گا، تو میں نے وہ وقت دیکھا کہ روڈوں پہ ٹریفک ختم ہو گئی، سڑکیں ویران ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس شو کا انتظار کر رہے تھے. یہی چیز ان کے مارننگ شوز میں، ان کی خاص طور پہ رمضان نشریات کے بانی، ٹرینڈ سیٹر، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ٹرینڈ پہ مت چلو، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ارے ٹرینڈ تو ہم بناتے ہیں، جو ہم بتائیں گے وہ ٹرینڈ بنے گا. انہوں نے واقعی ٹرینڈ سیٹ کیا. ایمان رمضان، پہچان رمضان، پاکستان رمضان، نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے ہم تمام لوگوں کو رمضان کی نشریات پہنچائیں. اور وہ رمضان کی نشریات آج صرف 1 سال کا عرصہ گزرا ہے جب وہ رمضان کی نشریات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. تو وہ نشریات آ تو رہی تھی ٹی وی چینل پہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا خلا تھا. ہم دیکھ رہے تھے، بوجھل دلوں کے ساتھ دیکھ تو رہے تھے، لیکن ہمیں وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، ہمارا وہ انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ان کا ایک خاصہ تھا، چاہے وہ عالم آن لائن ہو، رمضان نشریات ہو، مارننگ شوز ہوں، کوئی ٹاک شوز ہوں، تمام انٹرٹینمنٹ میڈیا پہ اپنا ایک لوہا منوایا اور ایک بھرپور زندگی گزاری. اور صرف 51 سال کی زندگی میں اس جہان فانی سے وہ کوچ کر گئے. تو میں کسی نے ان سے پوچھا، عامر بھائی سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسے یاد کیا جائے؟ آپ تو ایک بہت ہی میناز مقرر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور شیف بھی ہیں، تو آپ کو کس عنوان سے، کس نام سے یاد کیا جائے؟ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں
کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں تو مجھے ایک نعت پڑھنے والا کہا جائے، مجھے نعت پڑھنے والا کہہ کے یاد کیا جائے. اور وہ اکثر آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ نعت کے ان اشعاروں کو بہت خاص طور سے دہرایا کرتے تھے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں ہم تمام لوگوں سے آج ان کی اس ڈیتھ اینیورسری کے دن گزارش کرتا ہوں کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور جہاں تک ہو سکے درود شریف، فاتحہ ان تک ان کی روح کو ایصال کریں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.